إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، 1987 کے اندر بہت بڑے علماء دنیا سے گئے، اور 33 سال کے بعد اس سال میں بھی 1-2 مہینے کے اندر بہت بڑے کبار علماء دنیا سے جا چکے۔ 87 کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ شہید ہوئے،
حبیب اللہ یزدانی رحمہ اللہ شہید ہوئے۔ اس طرح دیگر بھی ان کے ساتھ علماء تھے جو ایک جلسہ کے اندر بیان کرتے ہوئے ایک دھماکہ ہوا جس کی صورت میں ان کی وفات ہوئی۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی تقریباً 13 سے 14 علماء اکرام جو بڑے علم والے، مقام و شرف والے، شیوخ الحدیث، حدیث کی کتابیں پڑھانے والے، بخاری پڑھانے والے، صحیح مسلم پڑھانے والے، اس طرح کے کبار علماء دنیا سے جا چکے۔ جن کے اندر عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ، عبدالرشید ہزاروی رحمہ اللہ، ابو یحییٰ زکریا رحمہ اللہ، علامہ یونس بٹ رحمہ اللہ، اور دیگر بہت سارے علماء اکرام دنیا سے جائے۔ ایک افسردہ ماحول ہے، عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے، کیفیت ہو جاتی ہے جب یہ علم ہوتا ہے۔ ایک دین کا بہت بڑا عالم دنیا سے جا چکا ہے، یقین مانے کہ دین کے عالم کا دنیا سے جانا، اس کا افسوس اور دکھ اس شخص کو ہوتا ہے جو دین کے علم کو جانتا ہے، دین کی فہم رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہوگا کہ کس قدر وہ علمی شخصیت تھی جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ایک قول ہے عربی کا جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک عالم کی وفات اور فوت ہونا یہ جہان کا فوت ہونا ہے، کیونکہ روح کی جو غذا ہے وہ علماء ہی انسان کو دیتے ہیں، روح کی غذا۔ قرآن مجید کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، دین کی روشنی، شریعت کی روشنی، اسلام کی روشنی، یہ مہیا کرنے والی شخصیات وہ دین کے علماء اکرام ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کے درجات کو بلند کیا ہے۔ ایمان والوں میں سے جو بڑے درجات والے ہیں، بلند مقام والے ہیں، اوتوا العلم ہے، جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جن کو دین کا علم دیا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، دنیا کی رفعتیں بھی اس کو دی ہے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی بڑا ہی ان کو مقام دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سنن ابی داؤد ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ کیا انبیاء کی اولادیں نہیں تھی؟ اولادیں موجود تھی، انبیاء کی اولاد موجود تھی۔ نبی مکرم رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود تھے۔ اس وقت بہت ساری ہستیاں موجود تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے واضح پیغام دے دیا اگر میرا کوئی وارث ہو سکتا ہے تو وہ اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے، اس کا ازواج سے تعلق نہیں ہے، اس کا اصحاب سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ان میں بھی وہ میرا وارث بن سکتا ہے جو دین کا عالم ہو، دین کا داعی ہو،
اور پھر فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ درہم و دینار کے وارث نہیں بنتے، یعنی اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، مال نہیں چھوڑ کر جاتے، علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے اس علم کو حاصل کیا، لوگوں تک پہنچایا، اس کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے کہ یہ انبیاء کے وارث قرار پائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد ترمذی کی حدیث ہے، فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا کہ ایک عالم، اس کی فضیلت اور اس کا مقام عام شخص پر جو عبادت کرنے والا بھی ہے، نمازیں پڑھنے والا بھی ہے، رکوع و سجود کرنے والا بھی ہے، تہجد پڑھنے والا بھی ہے، عبادتیں کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، لیکن وہ دین کے علم سے ناواقف ہے۔ جو دین کا صحیح علم ہوتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ ایک عالم کا مقام فرمایا کہ اس پر اس طرح ہے جس طرح تمام ستاروں کا مقام جو ہے وہ کم ہے چاند سے، جس طرح چاند کا مقام ہے ستاروں پر، اسی طرح ایک عالم کا مقام ہے عام عبادت گزار پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی فضیلت، مقام، مرتبہ اس شخص کا ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کا نور علم حاصل کرتا ہے، پھر لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، پھر پوری زندگی اس پر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا۔ فرمایا کہ علماء کی مثال دنیا میں اس طرح ہے جس طرح آسمان پر ستارے ہیں، یہتدی بہا، جس طرح ستاروں کو دیکھ کر راستوں کو تلاش کیا جاتا ہے، منزل کو پہنچا جاتا ہے، اسی طرح علماء کا مقام ہے، دین کے عالم کا مقام ہے کہ اس کے ذریعے بھی لوگ دین کے راستے پر آتے ہیں، شریعت کے راستے پر آتے ہیں، اسلام کے راستے پر آتے ہیں، صراط مستقیم کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ صراط مستقیم ان کو جنت کی راہ دکھلاتا ہے۔ فرمایا جس طرح ستارے دنیا کے راستوں کا بتلاتے ہیں، اسی طرح علماء اکرام دین کے راستوں کو بتلاتے ہیں، شریعت کے راستوں کو بتلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی علماء اکرام کی، جو دنیا سے جا چکے، یقیناً بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے دین کے خدمت گزار تھے، جنہوں نے 30 سال دین کی خدمت کی، کسی نے 40 سال دین کی خدمت کی، کسی نے 50 سال دین کی خدمت کی، اپنی پوری زندگیاں انہوں نے دین کے لیے گزار دیں، اللہ کی راہ میں صرف کر دیں۔ آج وہ دنیا سے گئے، یقیناً دکھ ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ اس قدر علمی شخصیات ایک مہینے کے اندر 12 سے 13 بڑے علماء، کبار علماء دنیا سے جا چکے۔ کس قدر نقصان ہوا اس دھرتی کو، اس زمین کو، کس قدر عوام الناس کو نقصان ہوا ان کے علم حاصل کرنے سے، یعنی علم حاصل انہوں نے جو کیا، جو پہنچایا، اب آگے دنیا سے کٹ چکے، دنیا سے جا چکے، اب وہ کس طرح لوگوں تک علم پہنچائے، کس قدر بڑا سانحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی ووعاها فحفظها ثم اداها كما سمعها۔ یقیناً اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو علماء دنیا سے جا چکے، اللہ ان کو اس حدیث کا مصداق بنا دے، اس حدیث کا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر سلامتی نازل کرے، رحمتیں نازل کرے جو شخص میرے فرمان کو سنتا ہے، سمع مقالتی، میرے فرمان کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، دماغ کے اندر محفوظ کرتا ہے،
پھر اس کو دوبارہ تبلیغ کے لیے پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لوگ اس کے ذریعے جو اس کے علم کے ذریعے فیض حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس پر رحمت نازل فرمائے۔ کتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء کو جو دنیا سے جا چکے اس دعا کا مستحق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر لگا دے کہ جتنی کدورت، جتنی نفرتیں، جتنے حسد اور کینہ اور بغض دلوں کے اندر آج لوگوں نے علماء کے لیے پال لیا ہے، علماء کے لیے نفرتیں دلوں کے اندر جو رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری نفرتیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کو علماء کے ساتھ محبت عطا فرما دے، اور علماء کے ساتھ، دین کے داعیوں کے ساتھ محبت عطا فرما دے۔ یقیناً میں ایک عالم نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں یہی کہوں گا بہت سارے دین کے علماء موجود ہیں، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے۔ میرا بھی یہ حق بنتا ہے علماء کا احترام کروں، ان کی عزت کروں، جو دین کا علم جانتے ہیں، جو شریعت کا علم جانتے ہیں، جو قرآن کو جانتے ہیں، جو پیغمبر کے فرامین کو جانتے ہیں۔ میں تو نقل کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو علم آ جائے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن وہ علماء جو قرآن کو بھی یاد کیا ہوا ہے، جن کو ایک ایک آیت کی تفسیر کا علم ہے، جن کو ایک ایک آیت کا مفہوم پتہ ہے، جن کو محمد عربی علیہ السلام کی احادیث کا علم ہے، اس کا حقیقی معنی پتہ ہے، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا ضروری ہے ہر ایک پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث ہیں۔ کیا پیغمبر کا ادب و احترام مسلمان پر فرض نہیں ہے؟ ہاں فرض ہے، پیغمبر کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح جو پیغمبر کے وارث ہیں ان کا ادب و احترام کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان کا ادب و احترام نہیں کرتا، ان کے علم کو ظاہر ہونے کے باوجود ان کا احترام نہیں کرتا، پھر وہ شخص ایمان سے عاری ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ بہت ساری پوسٹیں آتی ہیں سوشل میڈیا پر، ان پوسٹ کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کسی عالم کی تصویر لگائی ہوتی ہے، کسی دین کے داعی کی تصویر لگائی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ممبر پر بیان کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ ایک انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے فطرت کی وجہ سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے صرف قرآن حفظ کیا ہو سکتا ہے اس نے صرف قرآن حفظ کیا ہو، قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے نماز پڑھانے والا ہو، اس کے ایک غلطی کی وجہ سے پوری دنیا کے علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے، شیوخ الحدیث کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو 30 سال بخاری پڑھانے والے، جو دین کی خدمت کرنے والے، احادیث کو پڑھانے والے، قرآن کی تفسیر پڑھانے والے، زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں، دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بدبخت اٹھتا ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ سارے علماء ایسے ہیں، سارے دین کے داعی ایسے ہیں، سارے قرآن پڑھانے والے ایسے ہیں، سارے حدیث پڑھانے والے ایسے ہیں۔ یہ بدبخت ہے، اس کی سوچ غلط ہے، اس کا کانسیپٹ غلط ہے، اس کی بات غلط ہے، اس کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے۔ پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پھر بات کرنی چاہیے۔ ایک پوسٹ آتی ہے، تحقیق بھی نہیں ہوتی، اگلا جو دین کا دشمن ہوتا ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتا ہے، آگے شیئر کر دیتا ہے، اور دین کے نام لیوا مسلمان دین کے داعیوں پر اور دین سمجھانے والوں پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو علماء کی نفرتوں سے پاک فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کے علم پر اعتبار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو دین کا علم بتلاتے ہیں یقیناً وہ بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ آئیے اس بات کی طرف کہ دنیا کے علماء کا جانا اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علماء کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ یہ علماء کا اٹھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یقیناً قیامت کس پر قائم ہوگی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی کہ جو اللہ کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ حدیث میں الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جن کو پتہ نہیں ہوگا اللہ لفظ کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے جو بزرگ ہوں گے بڑی عمر کے لوگ، وہ یہ کہا کریں گے کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے جو والدین ہیں وہ یہ لفظ کہا کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لفظ کہا کرتے تھے۔ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو والدین تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ اللہ، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ اللہ کا مطلب کیا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اتنے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ بدترین کیسے بن جائیں گے؟ یہ کس طرح دین سے عاری ہو جائیں گے، دین کی تعلیم سے دور ہو جائیں گے؟ یقیناً علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ علماء جب دنیا سے چلے جائیں گے، وعظ و نصیحت کرنے والے، دین پھیلانے والے، دین کی بات بتلانے والے، دین سکھلانے والے، قرآن سمجھانے والے، احادیث کو بتلانے والے جب دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر یقیناً جاہل لوگ رہیں گے، نہ ان کو خود دین کا پتہ ہوگا، نہ دوسروں کو دین کی تبلیغ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل، فرمایا کہ جہالت نازل ہوگی، آخری دور میں ایسا ہوگا قیامت کے قریب کہ جہالت نازل ہوگی اور علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا حرج عام ہو جائے گا۔ حرج، صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج سے معنی ہے قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، بلا وجہ ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں گے، بلا وجہ، کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی، کسی وجہ کے بغیر، کسی معقول عذر کے بغیر، بغیر قصاص کے، بغیر دیت کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھتا جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباده ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ علماء دنیا کے اندر موجود ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے علم کو نکال دے، اس طرح نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا، کیسے ختم کرے گا؟ ان کے دلوں سے نہیں چھینے گا، بلکہ ان کو خود اٹھا لے گا۔ دنیا سے وہ وفات ہو جائیں گے، دنیا سے فوت ہو جائیں گے، دنیا سے مر جائیں گے، نکل جائیں گے دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، تعلق ٹوٹ جائے گا، اور پھر ان کے دنیا سے جانے کی وجہ سے علم اٹھ جائے گا۔ کسی کے دل سے اللہ تعالیٰ علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ ان کے فوت ہو جانے کی وجہ سے علم اٹھ جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حتیٰ اذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا کہ لوگ اپنے پیشوا بنا لیں گے، اپنے بڑے بنا لیں گے، اپنے پیشوا بنا لیں گے ان لوگوں کو جو جاہل ہوں گے، عالم نہیں ہوں گے، علم ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن ان کو پیشوا بنا دیں گے۔ آج دیکھا ہوگا آپ نے، اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، آج دیکھا ہوگا آپ نے پیر و مرشد بنے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اور فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی قسمتیں معلوم کرنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بڑا معاملہ ہے، اللہ کی قسم دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہیں کہ اس قدر جہالت کا مقام ہے۔ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں،
حدیث کا علم جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو قرآن کھول کر دکھا سکتے ہیں، جو آپ کو حدیث کھول کر دکھا سکتے ہیں، دین کا صحیح علم دینے والے موجود ہیں۔ ممبر و محراب پر خطبے ہوتے ہیں، جمعے ہوتے ہیں، دین بتلایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی دین حاصل کرنے کے لیے لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کی شکل و صورت سے بھی دین نظر نہیں آتا، جن کے بیٹھے ہوئے طریقے سے بھی دین نظر نہیں آتا، جن کے ہاتھوں پر دیکھو تو دین کے خلاف کڑے باندھے ہوئے ہیں، جن کے گلے کو دیکھو وہاں بھی دین کے خلاف نظر آ رہا ہے، نشانیاں موجود ہیں کہ یہ دین کے دشمن ہیں، دین کے داعی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر ان سے قسمتیں معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کیجئے، اللہ کے لیے اپنی نمازوں کا خیال کیجئے۔ نمازیں پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسے بندے کے پاس جائے جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو، اپنے آپ کو اس نے یہ اعلان کیا ہوا ہو کہ میں حقیقت کا علم جانتا ہوں، میں غیب کا علم جانتا ہوں، اس کے پاس جا کر وہ اپنی قسمتیں معلوم کرے۔ اگر یہ یقین رکھتے ہوئے اس کے پاس جا کر فرمایا سوال بھی کرتا ہے، اس سے معلوم بھی کرتا ہے، 40 سال تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ نمازیں بھی پڑھنے والا ہے، روزے بھی رکھنے والا ہے، جمعرات کو سنت کا روزہ رکھنے والا، پیر کو سنت والا روزہ رکھنے والا، یہ عبادتیں کرنے والا، رات کو تہجد پڑھنے والا، صبح اٹھتا ہے، کلفٹن جاتا ہے، راستے میں کسی بھنگی کو ملتا ہے، کسی چرسی موالی کو ملتا ہے، اس کو کہتا ہے میری حقیقت بتا، میرے بارے میں بتا دے کیا ہے میری قسمت۔ اللہ کی قسم یہ ابھی اپنی عبادتیں ضائع کرنے کے لیے جاتا ہے، خرچہ بھی کرتا ہے، عبادتیں بھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تیری قسمت کوئی نہیں جاننے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا تیری قسمت۔ آئیے علماء کی طرف، آئیے حدیث کی طرف، آئیے قرآن کی طرف، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ قیامت کے دن پیشوا، قیامت سے پہلے لوگ پیشوا بنا دیں گے، اپنے امیر بنا دیں گے، اپنے بڑے بنا دیں گے ان لوگوں کو جو جاہل ہوں گے، اور پھر ان کے پاس آئیں گے دین حاصل کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا جس سے علم حاصل کریں گے وہ تو ویسے ہی گمراہ ہیں، یعنی دیکھ کے علم حاصل نہیں کیا، جس نے علم دے دیا اس سے حاصل کر لیا۔ دین کے داعی، دین کے عالم کے پاس جانے کی زحمت نہیں کی، راستے میں بیٹھا ہوا کوئی مل گیا اس سے علم حاصل کر لیا، اس پر یقین بھی کر لیا، اس پر اعتبار بھی کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب نشانی بتلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جب دین کے علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں، پھر اس طرح کے رؤوس اور جہال لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دین کا علم دیں گے لیکن خود علم سے عاری ہوں گے، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہی دنیا کے تجربات بیان کرتے پھریں گے۔ اور چینلوں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں۔ آج میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ ایک عطا نامی شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ دین نعوذ باللہ دین اسلام جھوٹا دین ہے، اور یہ دین ایسا ہے کہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، انسان کا بھی دشمن ہے، عورت کا بھی دشمن ہے۔ بہت اس نے بکواسات کی اور پھر اس نے وصیت بھی کی کہ میرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ایسے ہی دفنا کر دینا، ایسے ہی دفنا دینا۔ عطا شخصی نام عطا ہے اس کا، اور وہ سندھ کا رہائشی ہے، بمبرو اس کی ذات ہے۔ اس نے اس قدر گھٹیا الفاظ کہے، اور میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ اس نے جو اعتراضات کیے دین پر، تو دین پر اعتراضات نہیں بنتے، لیکن اس کی کم فہمی ہے، کم عقلی ہے، وہ عقلی اپنے تجربات کی وجہ سے دین پر اعتراضات کرتا ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت جب قریب ہوتی جائے گی تو علماء اٹھتے جائیں گے اور اس طرح کے جاہل لوگوں کے رہنما بن جائیں گے اور آئیں گے سوشل میڈیا پر، چینلوں پر آئیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے طرح طرح کے طریقے اپنا کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے
کہ ہم دنیا کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں، چھوٹا کرتے جا رہے ہیں، اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی اب قیامت قریب آ رہی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کس طرح دنیا چھوٹی ہو رہی ہے۔ عام سی بات ہے، جب دن اور رات کا پتہ نہ چلے، جب مہینے کا پتہ نہ چلے، جب سال کا پتہ نہ چلے، دن کیسے گزرنے کوئی پتہ نہیں چلتا، اور گھنٹہ کیسے گزرتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جو کام 1 سال میں ہوتا تھا وہ 1 مہینے میں ہوتا ہے، جو کام 1 مہینے میں ہوتا تھا وہ 1 ہفتے میں ہو رہا ہے، اور جو کام 1 ہفتے میں ہوتا تھا وہ 1 دن میں آج کل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا سمٹتی جا رہی ہے، اب آخرت کا دن قریب ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ اور اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ابن عباس تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں خرابها بموت فقہائها وعلمائها واہل الخیر منها۔ تفسیر ابن کثیر بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا سمٹ جانا، دنیا کا کم ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے فقہا کو اٹھا لیا جائے گا، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور اہل خیر، جو خیر کے کام کرنے والے، دین کے کام کرنے والے، اسلام کے نام پر مر مٹنے والے، ان کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور پھر جاہل لوگ دنیا میں رہیں گے، اصلاح کرنے والے بھی جاہل اور اصلاح سمجھنے والے سننے والے بھی جاہل۔ جب ایسے لوگ بچیں گے تو معلوم کر لینا، سمجھ لینا اب قیامت قریب ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ الارض نحیا اذا ما عاش عالمها حتی یمت عالم منها یمت طرفها۔ ایک شاعر کہتا ہے دنیا کا زندہ رہنا یہ عالم کے زندہ رہنے سے ہے، ایک عالم دنیا میں زندہ رہتا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ یہ تعلیمات جب ختم ہو جائے گی دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، جب دین نہیں رہے گا دنیا میں تو دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ جب تک عالم زندہ ہے تو دنیا زندہ ہے، لیکن جب دنیا سے ایک عالم کی موت ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ایک حصہ دنیا کا ختم ہو چکا ہے، باقی تھوڑی سی رہ گئی۔ جب تک یہ علماء ہیں تو دنیا بھی موجود ہے، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم۔ فرمایا کہ اگر لوگ نہ علماء نہ ہوتے دنیا میں، لوگ سارے کے سارے جانوروں کی طرح ہوتے، اس لیے کہ دین اخلاق سکھاتا ہے، دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سکھاتا ہے، دین پاکی سکھاتا ہے، طہارت سکھاتا ہے، دین سب کچھ سکھاتا ہے، دنیا میں رہنے کے اصول سکھلاتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے اگر اصول نہیں آتے انسان کو تو پھر وہ جانوروں کی مثال ہے۔ جانور اصول نہیں جانتے، ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا، صبح اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، ان کے اصول اور طور طریقے نہیں ہیں جس طرح ایک انسان کے لیے ہیں۔ انسان کو بھی علماء طور طریقے سکھلاتے ہیں، شریعت کے مطابق کیسے چلا جاتا ہے، اخلاق کس طرح ہونا چاہیے، طہارت کا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر یہ علماء رہنمائی نہ کرتے تو انسان بھی اس طرح زندگی گزارتے جس طرح ایک جانور زندگی گزارتا ہے، چوپائے پرندے جس طرح زندگی گزارتے ہیں، مقصد کا پتہ نہ ہوتا۔ لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اکابرهم فاذا اقامهم من اصاغرهم فقد هلكوا۔ سنن کبریٰ کے اندر یہ قول موجود ہے کہ جب تک لوگ اپنے بڑے کبار علماء سے، مثال کے طور پر طلباء ہیں، طلباء جب تک علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے، اس علم کو آگے تک پہنچاتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے چھوٹوں سے، یعنی جس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس سے علم حاصل کریں گے دین کا اور پھر پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر کبھی بھی لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر ہم شروع سے لے کر آج تک تاریخ اسلام پر نظر کریں تو یقیناً ہمیں ملتا ہے کہ جو جنگیں ہوئیں، جو جہاد ہوا، وہ بھی علماء نے سکھلایا، وہ بھی علماء نے رہنمائی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں،
کہ جہاد کس طرح ہوتا ہے، ایک قوم سے لڑنا ہے، اس کا اسلوب کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو دین کی دعوت دینی ہے، اگر قبول کرتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتے ان کو ٹیکس دینا ہے دنیا میں رہنے کا، اگر ٹیکس پر بھی راضی نہیں ہوتے پھر ان کو کہنا ہے کہ ہم تم سے جہاد کریں گے جب تک اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہو جاتا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے۔ یہ اسلوب ہے، ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں پھر ان سے کوئی مطالبہ نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ جا کر ان پر حملہ کریں اور ان کو ہلاک کر کے ہم قابض ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو علماء نے شروع تاریخ اسلام سے دیکھیے، علماء نے رہنمائی کی ہے، لوگوں کو دین سکھلایا ہے۔ آج بھی نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے رکھنے کا طریقہ، وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا، غسل کرنا، وضو کرنا، یہ علماء ہمیں سکھاتے ہیں اور سکھلاتے ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ معاملات نہ ہوں تو حقیقت یہی ہے کہ جب دین ختم ہو جائے گا دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے دین کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فرامین ہیں کہ اگر دین ختم ہو جائے تو دنیا ختم اور آخرت قائم ہو جائے گی۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر 18 سے 19 علماء کرام فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ بہت بڑے علماء، پنجاب کے بہت بڑے علماء، یہاں سندھ کے اندر بہت سارے علماء فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔